نشانہ بازی، گھڑ سواری، ڈرائیونگ آلسو اس میں آتی ہے. یہ جو بھی فزیکل گیمز ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے ضرور، خواہ وہ بیٹیاں ہوں خواہ وہ بیٹے ہوں، وقت دیں، فزیکل گیمز میں آئیں. یہ مائنڈ کو بھی اسٹرانگ کریں گے اور آپ کو ول کنٹرول، اپنی خواہشات کے غلام بننے سے نکالیں گے. اور اس میں ہاؤس ہولڈ، گھر کے کام بڑے اہم ہیں. آج یہ ایک بڑی چیز ہے، پانی بھی ماں نے پلانا ہے، برتن بھی ماں نے اٹھانے ہیں، اور کپڑے یہ کیوں دیے ہیں مجھے؟ یہ سب تو آپ نے خود کرنا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے کوئی بیوی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کے ذمہ داریاں کسی پہ ہو سکتی ہیں؟ آپ سے بڑھ کے پڑھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی کیسی تعلیم ہے جو آپ کا کام سب سے پہلے بند کر دیتی ہے؟ کام نہیں کرنا، میں تو پڑھ رہی ہوں، میرے تو اسائنمنٹ ہے، میرے تو پیپرز ہیں، ایگزامز ہیں. سب سے پہلا پیپر یہی ہے. اس رمضان میں تقویٰ جو سیکھنا ہے نا، اپنے کام خود کرنے کی عادت بنا لیں. آپ کسی پہ بوجھ نہ بنے، خواہ وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کے گھر والے کیوں نہ ہو. اور میڈ سے کام کرانا، میں سمجھتی ہوں یہ آپ کے اسلام کے لیے بڑا سخت ہے. یہ تو وہ کریں نا جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کے لیے یہ سسٹم ہونا چاہیے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا غلبہ دیا کہ کفار کے قیدی، لونڈی، غلام عام ہو گئے. عام سے عام ایک مسلمان کے گھر میں بھی لونڈیاں اور غلام تھے. سیدہ فاطمہ آتی ہیں، ابا جان مشکل وقت میں تو آپ کے ساتھ تھے، اب تو ہر گھر میں لونڈی اور غلام ہیں، ایک خدمت کے لیے لونڈی مجھے بھی دے دیجیے. آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹی، اپنی پاور تسبیح کو بناؤ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہیں پاورفل بنا دے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے اندر چینج لائیں. یہ ہمارا لیکچر، یہ لائک کسی لیکچرار کا لیکچر نہیں ہونا چاہیے، یا انسٹیٹیوٹ کا کوئی پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کو فارمل سبجیکٹ کے اٹینڈنس کی طرح مت لیجیے گا، اس کو اپنے اندر بدلاؤ کے طور پر لیجیے گا. اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیں، اپنے خواہشات کے غلام نہ بنیں. جو اپنے آپ پر کنٹرول پا لیتا ہے وہ دنیا پر کنٹرول پا لیتا ہے. کنٹرول یور سیلف ون دا ورلڈ. لیکن اگر آپ نے کہیں کہ میں دنیا تو فتح کروں گا مگر اپنے ہاتھوں میں غلام ہیں، تو پھر آپ کو کسی زنجیر کی، کسی جیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ واقعی غلام ہیں. اب دیکھیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا غلام؟ ہیبٹ بنائیں. صبح اٹھتے ہی اپنا بستر بنانا ہے، واش روم جانا ہے، صاف حالت میں چھوڑ کے آنا ہے. کھانا یہ نہیں کہ کھانا ہے بلکہ بنانا بھی ہے، بنانا ہے، سمیٹنا بھی ہے. ماشاءاللہ بچوں کو جب ہم کچن میں بھیجتے ہیں نا کہ بیٹے آپ اپنا کھانا خود بناؤ، پھر جو کچن سمیٹنا ہوتا ہے نا وہ کھانا بنانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ نہ کیجیے گا، یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. آئل کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، پاؤں لگا بوٹل گئی، اور وہ لائک کیا کتنا کچھ ہوا پڑا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے میں یہ سب کرتی ہوں. اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں آپ ذرا تمیز سے کیجیے گا نا، کیجیے گا، سمیٹ کے آئیے گا. یہ پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہی بچے جب باہر جاتے ہیں نا تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اس سینس میں نا کہ مطلب سارے کام خود کر رہے ہیں. ہماری اپنی ماؤں کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت بچے سردار ہوں گے اور والدین غلام ہوں گے. آج یہ تصویر نظر آ رہی ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ لونڈیاں سرداروں کو جنم دیں گی، حدیث کے جو ورڈ ہے نا کہ لونڈی سردار کو جنم دے گی، تو سمجھ نہیں آیا تھا. شیخ الحدیث سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے ایک پریکٹیکل چیز تو یہ بتائی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لونڈیاں ہوتی تھیں، قرب قیامت بھی یہی سسٹم آ جائے گا کہ لونڈی ہوگی اور پھر وہ سردار کو جنم دے گی کہ خامد بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا سردار. تو وہ تو ماں تو لونڈی کی لونڈی رہی نا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا ہم یہ جو دیکھتے ہیں ماؤں کی حیثیت، والدین کی حیثیت تو غلام کی ہے. بچوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. حضور کو کیا اچھا لگے گا، کیا برا لگے گا؟ کوئی خلاف تو نہیں جائے گا. گھر میں طوفان بدتمیزی ہو سکتا ہے. اپنی عزت بچاتے ہیں لٹرلی. ایسا مت کیجئے کہ ہم وہ بن جائیں جو مائیں نہیں لونڈے. حالانکہ ہمارا تو دین وہ ہے
کہ سبحان اللہ کہ جس میں ماں کا 3 دفعہ مقام ہے اور پھر باپ کا درجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائے اور یہ رمضان ایسے قبولیت والا بنائے کہ ہمارے اندر چینج آ جائے. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. مشکل سے مشکل سچویشن ہو یہ کلمہ زبان پہ رکھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف جنگ میں، قتال میں، میدان میں یہی جملہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اولیاء اپنے اپنے مشکل وقت میں ہر محاذ پہ یہی کلمہ پڑھتے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. کوئی بھی مشکل پیش ہو اتر پڑے میدان میں بے خطر، جب زبان پہ ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور یہ صرف اگین وہی بات کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ کا عمل بھی تو اس کے مطابق ہو نا. نماز پڑھی نہیں ہے اور کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم وہ اپنی مرضی کے سارے نافرمانی کے کام کر رہے ہیں اور پھر کہیں کہ میں نے حسبی اللہ پڑھ کے تیاری نہیں کی پیپر کی، حسبی اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا، حسبی اللہ پڑھ کے ٹک کیا تھا، جواب غلط ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ یہ آپ کا سننا، آپ کا بیٹھنا، یہ میرے لیے امید ہے کہ میرے بچے انشاءاللہ ہماری امیدوں پہ پورے نہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے، ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی اور قبولیت بخشے ویسی کہ آپ